بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو علم سینٹر چینل۔ میں ہوں حمزہ خان، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک سورسز آف لا۔ جی ہاں، آج کی اس ٹاپک میں بتاؤں گا کہ اسلامی قوانین جو ہے یہ کہاں سے ڈیرائیو کی گئی ہے اور ہم نے اس کو کہاں سے ڈیرائیو کیا ہے۔ تو اس پر تفصیلاً جو ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ ڈسکس کروں گا کہ قرآن عظیم الشان جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر اس حوالے سے آتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کو اس حوالے سے پتہ بھی ہوگا، اور یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس چار ایسے ہمارے پاس سورسز ہے جس سے ہم ڈیرائیو کر لیتے ہیں سورسز آف شریعہ کو، اور سورسز آف لا کو جو ہے ہم لاس یا قوانین کو اخذ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے دخول قرآن۔ قرآن عظیم الشان جو ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے دا سنہ آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم بریفلی اس کو ٹچ دیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے اجماع، کنسنسس آف دا امہ۔ اچھا، یہاں پر اجماع کا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ ہے کہ اگر امت کسی ایک بات پر، کسی ایک مسئلے پر، کسی ایک ایسی پوائنٹ آف ویو پر متفق ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اتفاق رائے سے ہو، تو ہم اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر، اگر چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں تو قیاس ہے ہمارے پاس، یا اس کو ہم انالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ون بائی ون انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی زیادہ اور کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن۔ تو پرائمری سورس آف اسلامک لا از ہولی قرآن۔ دا قرآن کنٹین a set of moral and judicial injunctions which are the basis of Islamic law and concern life of human beings in every detail۔ اچھا، قرآن عظیم الشان سب سے بنیادی اور سب سے اہم سورس ہے اسلامک قوانین کا، اور اس میں جو احکامات ہے، ظاہری بات ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ہے، اور انسانی زندگی کو ہر پہلو، ہر اینگل پر جو ہے ٹچ دیا گیا ہے، اور ایک بنیاد ہے ہمارے لیے اسلامک قوانین کے لیے۔ تو اگر ہم مزید جائیں اس میں، تو دا ارلی ریولیشنز جو ہے ریویلڈ ان مکہ ڈیل لارجلی ود بلیفس اینڈ مورلز۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جب قرآن عظیم الشان کی نزول کا جو آغاز ہوا، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو پہلے آیاتیں تھی یا پہلے جو احکامات تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو احکامات دیتے تھے۔ قرآن مجید کا جو تھوڑا تھوڑا حصہ وہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وہ کرتے۔ تو اس میں ہمیں مکہ میں اس کا آغاز ہوا، ظاہری بات ہے، اور ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو پہلا لیسن ہے قرآن مجید کا وہ بلیفز اور مورلز پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری بندے کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کری عبادت میں اور اس خدائی میں، اس دنیا میں۔ تو یہ اس پہ کافی زیادہ زور دیا گیا، اور مورلز، اخلاقیات پر جو ہے نا سب سے پہلے آیاتی اس حوالے سے تھی۔ اس کے بعد اٹ واز لیٹر آفٹر دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن ٹو مدینہ وین مسلم لیوڈ ان organized society that the principle regarding crime, succession and international law were revealed۔ اچھا، یہ پھر اسلامی قوانین جو قرآن مجید میں موجود ہے، تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا مکہ سے مدینہ، تو وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر جو قرآن مجید کا موضوع پھر زیادہ تر کیا رہا وہ جرائم کے بارے میں، مطلب اس کی روک تھام، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے، اس کی جو سزائیں ہے، اس کو جو ہے نا موضوع بنایا گیا، اور اس حوالے پہ کافی زیادہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ سکسیشن اور انٹرنیشنل لا بھی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے آیات نازل ہوئی۔ تو the basic law in Quran mainly contain in a simple sentence on which whole structure of law can be built۔ یہاں پر ایک آیاتی مبارکہ ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامک
قوانین یا جو بنیادی قانون ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے. سو یہاں پر یہ آیت مبارکہ ہے give full measure when you measure and weight with a balance that is straight. اچھا اگر یہاں پر آپ کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ جب آپ میئر کر لیتے ہیں کسی دوسری مطلب تول آپ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے یہ اچھی طریقے سے آپ میئر کرے کوئی بھی چیز ہو اور اینڈ ویٹ ود بیلنس دیٹ از اسٹریٹ اور ایسی ترازو سے ایسے پیمانے سے آپ ناپے جو کیا ہو جو کہ مطلب اس پہ کوئی بگاڑ آپ نے نہیں کیا ہو اس پہ کوئی خرابی دو نمبری آپ نے نہیں کیا ہو. تو یہاں پر آپ اس کو جو ہے نا آپ مزید انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اسی آیات مبارکہ کو. امپارٹینس آف قرآنک سورس آف لا. اب قرآنک سورس آف لا کا جو اہمیت ہے وہ اصل میں مطلب کیوں ہے؟ کیونکہ دا قرآنک لا از ایور لاسٹنگ پرپیچول اینڈ یونیورسل. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو احکامات قرآن مجید میں ہیں یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری آسمانی کتاب ہے، تو یہ سب کے لیے قابل قبول ہے. بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹیپ کی طرف. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پر ہے اسلامک قوانین جس سے ہم ڈیرائیڈ یہ کی گئی ہے وہ ہے دا سنہ آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا حدیث means all saying deeds his silent approval of behavior of his companions and description of his personality. یہ یہاں تک جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سنہ کا جو ہے ڈیفینیشن ہے. حدیث ہم کسی کہتے ہیں؟ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جو کام کیے ہیں اور اس کا جو خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کاموں پر بعض ایسے طور طریقوں پر جو اس کے ساتھیوں نے کی اس پر خاموشی اختیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ بھی ہم سنت کا حصہ ہی ڈکلیئر کر لیتے ہیں اور نو ڈاؤٹ وہ سنت ہی کہلاتے ہیں. تو the Holy Quran being the word of Allah treats major issues and often deals with subject in brief terms, لیونگ ڈیٹیل ٹو بی ایکسپلینڈ بائی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ قرآن مجید میں جو ہے نا جو احکامات ہے جو میجر ایشوز ہے اس کو بریف ٹرمز میں مختصراً ٹرمز میں اس کو ٹچ دیا گیا ہے اور اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور جب باقی رہی اس کی ایکسپلینیشن، تو ایکسپلینیشن جو ہے وہ کس نے؟ وہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہولی پرافٹ نے اس کو جو ہے نا ایکسپلین کیا ہے اور اسی ایکسپلینیشن کو اسی سیئنگ کو اسی ڈیڈس کو اسی سائلنٹ پرول کو ہی ہم حدیث کہتے ہیں. ایک مثال یہاں پر دیا گیا ہے اور اس سے آپ مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہاں پر کہ ان دا قرآن وی آر کمانڈیڈ ٹو پے زکوٰۃ بائی آل مسلم. قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، لیکن بٹ دا پرسنٹیج اینڈ ایگزیکٹ اماؤنٹ از انسپیسیفائڈ. لیکن کتنا ہم دیں گے اور ایک اس کا ایک فکسڈ حد جو ہے ایک خاص اماؤنٹ وہ بھی اسپیسیفائڈ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا. So all these detail were learned by the prophet's deeds or words. یہ تمام ڈیٹیل ہمیں کس نے دیا؟ یہ تمام ڈیٹیل ہمیں سنت ہی سے جو ہے یہ ہم لے سکتے ہیں اور ہمیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے اور ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے. The clarification of the Quran was provided by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who himself participated in Sharia formation. So Sharia formation میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پارٹیسپیٹ کیا اپنی وہ ایکسپلینیشن کی ذریعے سے جو کہ میجر ایشوز کو بریفلی ڈسکس کیا گیا تھا ہولی قرآن مجید میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ تفصیلی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ اب آسان ہے. یہاں پر ایک حدیثی مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مسلم شریف سے ہے کہ نو صدقہ is payable unless the 5 wusks of grain or dates are less than 5 camel. میرے خیال سے heads and on less than 5 uqiyas of silver. تو یہ اگر میں یہاں پر ڈسکس کر لوں تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں
مطلب ایک وہ دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کون دے سکتا ہے، تو مسلم شریف سے یہ ہمیں اندازہ جو ہے یہ ہم لگا سکتے ہیں۔ The 6 books of reliable hadith، حدیث مبارکہ کی جو 6 قابل اعتماد بکس ہے وہ مسلمان آج ورلڈ وائڈ اس کا جو ہے اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں صحیح بخاری کمپائلڈ بائی امام محمد ابن اسماعیل البخاری 194 to 256 آفٹر ہجری۔ اچھا، صحیح البخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب جو ہے مسلمانوں کا وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم جو امام مسلم ابن حجاج نے 222 اور یہاں پر 226 آفٹر ہجری۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے، صحیح مسلم شریف کا جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے مسلمان آج اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اور کمپائل کی گئی ہے مختلف حدیثوں کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور اس سے آج ہم رہنمائی لیتے ہیں، اور ایز اے اسلامک سورس جو ہے اسلامک لا کے لیے ایک سورس ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد الترمذی، النسائی، ابو داود نے بھی یہ ابن ماجہ اس نے بھی 4 اور بکس ہے جو کہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں قابل اعتماد کتاب حدیث مبارکہ کی۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کس چیز کی طرف، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اجماع ایز اے سورس آف لا۔ اچھا، اجماع ایز اے سورس آف لا کا بیسیکلی یہاں پر میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، آفٹر ہولی قرآن ان سنہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے سورس آف اسلامک لا اینڈ واز اسٹارٹڈ آفٹر دی ڈیمائز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اسلامک لا کے لیے جو سورس آیا وہ ہمارے پاس اجماع ہے، اور یہ کب شروع ہوا؟ آفٹر دا ڈیمائز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جو ہے یہ شروع ہوا۔ اس کا لیگل میننگ کیا ہے؟ دا کنسنسس آف اے جورسٹ آف اے سرٹن پیریڈ آف دا مسلم کمیونٹی اور اے سرٹن ریلیجیس میٹر۔ مختلف جورسٹ کا جو کہ ایک ہی مسلمان ہو اور وہ اس کا اتفاق رائے ہونا مختلف ایشوز پر، جو مذہبی ایشوز ہے اس پر اس کا اتفاق رائے ہونا، یہ بیسیکلی اس کا لیگل میننگ کے طور پر ہم اس کو مطلب یہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ایگزامپلز دیں تو ایگزامپل میں کمپائلمنٹ آف دا ہولی قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے اجماع کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل اس کو دینا، تو اس پہ پوری امت جو ہے متفق ہوئی، اور وہاں پر جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پھر قرآن مجید جو ہے اس کا کمپائلمنٹ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چوزنگ دا کیلف ود ان 3 days، اچھا یہ بھی اجماع متفقہ طور پر یہ بھی ایک فیصلہ تھا جو ہم اجماع کی اس میں لے سکتے ہیں کیٹیگری میں۔ یہ فیصلہ تھا ہمارے پاس کہ خلیفہ کو جو ہے ہم 3 دن ہی میں کیا کریں گے، ہم اس کو چوز کریں گے، منتخب کریں گے۔ لاسٹ ون اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس انالوجی از اے سورسز آف اسلامک لا۔ فورتھ ون میں یہ کیا ہے، دا پرنسپل آف انالوجی اپلائڈ ان دا انٹرپریٹیشن آف فنٹ آف اسلامک لا ناٹ کلیئرلی کورڈ ان دا قرآن اور سنہ۔ اچھا، یہ انالوجی ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ بیسیکلی ہم اپلائی کرتے ہیں ان اسلامک قوانین پر، احکامات پر جو پہلے سے قرآن مجید میں یا سنت میں اس کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں، یعنی کوئی اس کو جو ہے نا ایگزیکٹلی وہ وضاحت نہیں لے سکتا مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، کہ وہ کیا کر سکے، وہ ایگزیکٹلی سیم وہ اسی کنڈیشن پر اپلائی کرے۔ تو موجود تو پہلے سے یہ لا ہوتے ہیں لیکن کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوتے۔ جب کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے پھر ہم انالوجی جو ہے، قیاس جو ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً ڈرگ لائک کوکین اینڈ یہ کیا ہے، ور ناٹ فاؤنڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم، سو نتھنگ واز ڈائریکٹلی سیڈ اباؤٹ دیم۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کوکین یا افیم جو ہے یہ وہاں پر موجود نہیں تھی،
تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں یہ موجود نہیں تھی، تو کس طرح اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا اسے منع کیا گیا ہے، اس کا اجازت دیا گیا ہے. لیکن ہم ایک اسلامک جو حکم ہے حدیث کی شکل میں، وہ ہمیں ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. مثلا دیکھیے، however the prophet peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم had said every intoxicant is khamr, so every intoxication is haram. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پہلے سے موجود ہے کہ ہر نشے اور چیز حرام ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز میں بھی نشہ ہو وہ ساری کے ساری چیز ہمارے پاس وہ کیا ہوں گے، وہ حرام ہوں گے، چاہے وہ آج کے زمانے میں ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگا. لیکن جس چیز میں بھی نشہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ کیا ہوگا، وہ کنسیڈر کریں گے ہم ایز حرام. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں پر کیا لے سکتے ہیں. دیکھیے، وائن شراب جو ہے از پروہیبٹڈ ان اسلام. اسلام میں شراب حرام ہے بیکاز آف دا اٹس intoxicating effects. Therefore, qiyas lead to the conclusion that all intoxicants are forbidden. اسلام میں شراب حرام کیوں ہوا، اور یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس میں نشے کا جو عنصر ہے وہ موجود ہے، جس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ان کانشیس میں پھر انسان نہیں رہتا. سمپل از دیٹ. تو ظاہری بات ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں، انالوجی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز انٹاکسیکنٹس ہو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ فوربیڈن ہوگا، وہ منع اس سے ہم کریں گے، وہ حرام ہوگا. سو دس واز آل اباؤٹ اسلامک سورسز آف لا، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کریا. لاسٹ میں